عذرا پیچیو اور آصف زرداری کے حلقہ جام صاحب، پینے کا پانی نہیں ہے صاف، گٹر ملا پانی لوگ پی رہے ہیں. اور صدر زرداری صاحب وہاں سے جیت کر صدر بنے تھے. وہاں کے ایک اسکول پہ میں کھڑی تھی اور میرا دل 8 آنسو رو رہا تھا. اگر میں نکالوں ڈیٹا تو جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی چیخ نکل جائے گی اتر کہ یہ پیسہ کہاں گیا. یہ صرف اور صرف کرپشن اور پیسہ کمانا اور کمیشن، اپنے لوگوں کی نوازی، اپنی مرضی کے ٹھیکے دینا، جتنا ہو سکے اپنے جیب میں پیسہ جائے، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسہ جائے، عوام جائے بھاڑ میں. آپ آئیں تو اتر میں آپ کو جلد کی وہ بیماریاں دکھاؤں گی، اتنے بڑے بڑے پھوڑے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر اللہ زمین پھٹے تو میں زمین میں چلا جاؤں. ایسی بیماریاں پانی پینے سے، گندا گڑوں کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے سندھ کے، ان کے منہ، گال، چہرہ، ہاتھ، پیر نوچ ڈالتے ہیں کتے، ویکسین نہیں ملتی. آخر ججز کا کمیشن بنا، پیسہ گیا، سب کچھ ہوا، آخر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سندھ کے 70% عوام گٹر ملا پانی پیتے ہے. وہاں کا ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر وہاں اپنے علاقے میں اس وقت تک واپس نہیں جائے گا اپنا حلف لینے کے بعد جب تک وہ اپنی پارٹی سے اپنی من پسند کا وہاں آفیسر نہ رکھوا لے. جی امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبہ سندھ کے حوالے سے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سندھ اسمبلی کی ممبر نصرت سحر عباسی صاحبہ. نصرت سحر صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا شکریہ ادر صاحب، آپ نے مجھے عزت بخشی. تھینک یو. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مزار قائد کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ سندھ پولیس کے افسران نے چھٹیوں کی درخواستیں دے دیں، اور وہاں کی جو حکومت ہے ان کا موقف یہ تھا کہ پولیس کے کام میں مداخلت کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈس ہارٹ ہوئے یا پھر وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے یہ مداخلت برداشت نہیں کی اور اب وہ چھٹی کی درخواستیں دے رہے ہیں. تو کیا سندھ کی پولیس آپ کے ایکسپیرینس میں اتنی ہی انڈیپینڈنٹ ہے کہ اگر اس میں سیاسی مداخلت ہو یا کوئی اور محکمہ مداخلت کرے تو وہ برداشت نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑا جوک ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں. آپ تو پولیس کو کبھی انڈیپینڈنٹ سمجھے ہی نہ، ناٹ پاسبل. پیپلز پارٹی جو اب 3 جنور ہے اس کا، اور میں بھی کنٹینیوسلی ایم پی اے ہوں، اس پیپلز پارٹی کو، جس کو میں تو زرداری لیگ کہتی ہوں کیونکہ سارا جو سسٹم ہے وہ زرداری صاحب نے اپنا رکھا کہ کرپشن کرنی ہے، پیسہ بنانا ہے اور اسی بیس پہ الیکشن بار بار جیتنا ہے. یہی طریقہ تھا اور اس طرح کے اداروں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اس دور حکومت میں پولیس خاص طور پر اتنی پولیٹیسائز ہوئی ہے، اتنی. ثناء اللہ عباسی صاحب کی ایک رپورٹ ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ میں جمع کرائی تھی. اس رپورٹ میں یہ ہے کہ تقریباً 6 سے 5 ہزار پولیس والے اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو کہ دہشت گرد ہیں، یعنی کالی بھیڑے ہیں. وہ اس طرح ڈالی گئی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ خود سوچیں کہ وہ اب لوگوں کو کیا بچائیں گے. ان سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ خود وہاں اندر اس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر دہشت گردی اور اس طرح کے کام کرتے. تو یہ تو ایک ایسے شخص نے، یہ بڑے عہدے والے شخص نے یہ کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی تھی. تو پولیس سندھ میں، اچھا چلیں کہنے کو آپ کہیں گے کہ آپ تو سیاستدان ہیں تو شاید اوپوننٹ ہیں، اپوزیشن میں تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے سر. میں چونکہ سیاستدان اپنی جگہ، لیکن ہم وہ سیاستدان ہیں جو ہم گلی گلی، کوچا کوچا، گاؤں گوٹھوں میں، تعلقوں میں، یو سی لیول تک جاتے ہیں. ہمارا وہاں پہنچ ہے ہماری، اور ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے کہ وہاں کا ایس ایچ او، وہاں کا اے ایس آئی، وہاں کا ایس ایس پی، ایس پی، وہاں کا ڈی آئی جی، یہ ایسے نہیں رکھے جاتے. وہ باقاعدہ ان کو پوسٹنگ سیاسی طور پر دی جاتی ہے. وہاں کا ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر وہاں اپنے علاقے میں اس وقت تک واپس نہیں جائے گا اپنا حلف لینے کے بعد جب تک وہ اپنی پارٹی سے اپنی من پسند کا وہاں آفیسر نہ رکھوا لے، کیونکہ وہ وہاں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کی گرپ نہیں ہو. ایسے اداروں پہ ڈی سی اپنی مرضی کا، ہیلتھ کے حوالے سے جو ایم ایس ہے وہ میری مرضی کا لگے گا. تو جب تک یہ مجھے ایڈمنسٹریٹولی عہدے نہیں دیے جائیں گے من پسند، تو میں اپنے اس علاقے میں گرپ نہیں رکھوں گا اور آئندہ آپ کو رزلٹ نہیں دے پاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے. تو یہ ہے سندھ کی پوری سچویشن کہ یہاں سندھ میں پولیس کو ہر ایسے وقت میں استعمال کیا گیا ان 3 جنور میں. میں گواہ ہوں، وٹنس ہوں، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بائی الیکشن میں بھی میں نے پولیس کو 8 اضلاع کی پولیس ایک ضلع میں آ کر اس نے باقاعدہ ان کی
जी हुजूरी की, गुलामी की और इनको वो इलेक्शन जितवा के दिए। अक्सर ये तनकीद करते हैं लोग वजीर आला पंजाब के ऊपर कि उस्मान बुजदार साहब एक खटपुतली वजीर आला हैं, लेकिन एक तरह से ये तासुर भी देते हैं कुछ लोग के जो सिंध के वजीर आला हैं वो भी एक तरह से खटपुतली हैं। ये जो आईजी सिंध का वाकया हुआ उसमें वो 2-3 दफा बिलावल हाउस गए, पहले उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दोबारा बिलावल हाउस ने उनको बुलाया। तो सिंध के जो वजीर आला हैं वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, वो कितने हद तक खुद फैसले कर सकते हैं? अतर बिल्कुल मैं पंजाब के वजीर आला कठपुतली हैं नहीं हैं, वो वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो ज्यादा उनके अंडर काम हो रहा है तो वो ज्यादा बता सकते हैं। मैं अपने सूबे के हवाले से बताऊंगी कि यस, अगर वहां किसी ने कह रहे हैं वो कठपुतली है तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरे सिंध के ना सिर्फ ये बल्कि इनसे पहले जो कायम अली शाह साहब थे वो आल्सो वो भी कठपुतली थे, यस मैन थे, यस मैन, जी हुजूरी। और यहाँ पे भी क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है कि यहाँ पर एक वजीर आला तो रहा नहीं, 3-3 वजीर आलाओं के नाम आते रहे। पहले एक टप्पी साहब थे, उनको कहा जाता था कि सारे सीएम हाउस में इनका जोर चलता है, वो एक एमपी होते हुए हम अपनी आंखों से देखा करते थे कि असेंबली के फ्लोर पर जब वो आते थे तो सारे एमपीएस इनके पीपल्स पार्टी के उनके घेराव करके के उनसे काम लिया करते थे। हम हैरान होते थे, तब कायम अली शाह थे सीएम लेकिन वो नाम के थे, ठीक। उसके बाद फरियाल टालपुर साहिबा के बारे में कि एक आम ऑफिसर भी कहा करता था, हेलो जी, जी एक जी। ऑफिसर तक भी कहा करता था कि हमें कॉल आती है, अद्दी ने ये बोला, अद्दी ने ये बोला, अद्दी का हुक्म चल रहा है। जब अद्दी का हुक्म चल रहा है, अद्दा का हुक्म चल रहा है, किसी और का हुक्म चल रहा है तो फिर ऐसे वजीर आला को कठपुतली कहूंगी ना मैं कि वो कठपुतली। और हाँ है ये वजीर आला मुराद अली शाह साहब, हालांकि हालांकि उनको देखकर उनकी शख्सियत को देखकर हमें लगता है कि वो काम करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, उनमें ऐसी खासियतें हैं, लेकिन आजादाना तौर पर अगर काम करने दिया जाए तो कर सकते, लेकिन यहाँ पर हो नहीं सकता कि आप आजादाना तौर पर काम करें, लोगों को सर्व करें या अपनी मर्जी चलाएं। तो ये हुआ जी नहीं आज तक। और बिलावल की तो उन्होंने बाकायदा जब एक वजीर आला होते हुए उन्होंने तो यहाँ बिलावल जरदारी के पीछे कैंपेन भी चलाई और छोड़कर अपना ओहदा। अच्छा, 18वीं तरमीम के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने, इमरान खान साहब ने हाल ही में कहा कि सिंध के अंदर गंदम की तकसीम सही नहीं हुई इसलिए कि ये पहले वफाक करता था, फिर 18वीं तरमीम के बाद ये जिम्मेदारी सूबे को दे दी गई, लेकिन सूबे ने वफाक को नीचा दिखाने के लिए गंदम की तकसीम सही नहीं की। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात सूबों को दिए गए थे उस पे सही काम नहीं हो रहा, ये वापस लिए जाने चाहिए। आप खुद वहां पे काफी अरसे से एमपीए हैं, आप कानून साज हैं। जब से 18वीं तरमीम आई है, क्या कानून साजी में कोई आप लोगों को मदद मिली, कोई चीजें बेहतर हुई सूबे में, आपने कोई बेहतरी देखी है नए इख्तियारात के आने की वजह से? अच्छा देखें, 2010 में 18वीं तरमीम पास होती है और आज हम 2020 में चल रहे हैं, बल्कि 2020 के एंड की तरफ जा रहे हैं। तो तकरीबन कितने 10 साल तो हो चुके 18वीं तरमीम को पास हुए। अच्छा, 18वीं तरमीम में लेजिस्लेशन में नो डाउट कि लेजिस्लेशन के हवाले से आपको काफी फायदा हुआ है और सिंध असेंबली तो प्राउडली इस चीज को कहा जाता है और हम भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है और अच्छे अच्छे कानून पास हुए हैं। लेकिन ऐसे कवानीन जो पास हों और ऐसे कवानीन जो पास होने होने होते वक्त और पास होने के बाद, होते वक्त की बात इसलिए कर रही हूँ अतर, के पास होते वक्त उन कवानीन का जिन जिन डिपार्टमेंट से कनेक्शन होता है, जिन डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है, उन डिपार्टमेंट को तो नो हावी नहीं होती कि ये कानून पास हो गया है, अच्छा पास हो गया है। उसके रूल्स ऑफ बिजनेस बनने में 4 साल लग जाते हैं और स्टिल मैं कहती हूँ 300 तकरीबन ऐसे 200 से 300 कवानीन ऐसे पड़े हुए हैं जिनके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। जब रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने तो वो किस तरह इंप्लीमेंट होंगे निचली सतह तक, उसका किस तरह आम आदमी को फायदा होगा, एक चीज ये। दूसरी, अगर कानून साजी होती है और उन डिपार्टमेंट को आप बिल्कुल भी ऑन बोर्ड नहीं लेते, जैसे दूसरे ममालिक में होता है कि ये सिविल सोसाइटी का उसमें इनपुट होता है, यहाँ नहीं होता है। आइज नोज की आवाज के साथ एक कानून पास हो गया, आप उस वक्त बाहर निकलकर किसी एमपीए से पूछ लें कि भाई अभी जो कानून पास हुआ है, कि इस कानून में कितने क्लॉजेज हैं, इस कितने आर्टिकल्स हैं और इसकी सजा और जजा का क्या सिलसिला है, तो कोई आपको मेजॉरिटी में एक या दो लेजिस्लेटर के अलावा आपको कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि
نہ ٹائم دیا جاتا ہے, نہ سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے, بس لیجسلیشن ہے کرنی ہے اور 2 دن میں پاس کرنا ہے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے. اب ایسے قانون جب پاس ہوں, جب نچلی سطح تک ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ قانون پاس ہوا, اس کی یہ سزا ہے, اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے, تو یہ وہ صوبہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ حالانکہ اس ترمیم کے بعد بہت زیادہ فائدے ہونے چاہیے تعلیمی لحاظ سے, ایجوکیشن, ہیلتھ کے لحاظ سے, اریگیشن, ایگریکلچر, جتنا بھی آپ سمجھ سکیں, اس کو جب ڈیوالو ہوا تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. لیکن ہمیں افسوس سے کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد ادارے آپ کو مل گئے, آپ نے 10 سالوں میں انفراسٹرکچر کے طور پر یا ایڈمنسٹریٹولی وہاں لوگوں کو بٹھا بھی دیا, مرات لے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, تنخواہ لے رہے ہیں, لیکن وہ سرو نہیں کر رہے. اب اس طرح اگر ہوگا اور آپ نہ ان سے خدمت لے رہے ہیں تو 18ویں ترمیم کے بعد یہ اگر کہنا کہ فائدہ ہوا ہے تو میں کہتی ہوں 1 یا 2% یا 3% کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ اگر ہوا ہوتا تو شاید سب سے زیادہ صوبے سندھ میں آپ کو کامیابی نظر آ رہی ہوتی, یہاں ان کے ادارے مضبوط ہو رہے ہوتے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اس ترمیم کے بعد انہوں نے اداروں کو صحیح نہ سنبھالا, نہ ان کو آگے لے جانے کی کوئی ایسا سلسلہ کیا, نہ محنت کر کے آگے اس ادارے میں آنےسٹی یا کرپشن سے ختم کر کے اس کو کرتے تو بہتر تھا. تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور جاتے ہیں کاش نہ ہی ہوئی ہوتی, ادھر ہی وفاق کے پاس یہ ادارے ہوتے تو شاید کچھ بہتری ہوتی. اگر آ گئے تو خدا رہا 10 سال بہت بڑے ہوتے ہیں, اس کو آپ بہتری کی طرف جائیں. اور گندم کی جب آپ نے بات کی, مطلب ہم لوگ تو کل پرسوں جب میں واپس آ رہی تھی تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا, میں گاڑی میں بیٹھ کر اپنے موبائل سے میں وہ ویڈیوز بنا رہی تھی پورے راستے. اب یہ کون سا 13واں سال ہے میں اسمبلی میں نے اتنے سوال پوچھے کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ خربوں کا بجٹ جاتا ہے. او بھائی یہ اتنی گندم میں نے سڑتے ہوئے دھوپ میں سڑتے ہوئے دیکھی کھلے آسمان میں, ٹنوں پہ, میں مطلب پورے راستے اس طرح پڑی تھی. آپ پورے اتنے سالوں میں آپ گوڈاؤنس نہیں بنا سکے, ان کا بھی آپ کرایہ دیتے ہیں. گورنمنٹ لیول پر آپ اپنی اس گندم کو بچا سکتے ہیں جو گندم آپ کے پاس ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کیڑے کھا جاتے ہیں, چوہے کھا جاتے ہیں, آدھی سے زیادہ گندم تباہ ہو جاتی ہے, اور جو بچتی ہے وہ اس کھانے کے قابل نہیں ہوتی کہ عام عوام وہ کھا سکے. یہ سندھ حکومت کا حال ہے. یہ صرف اور صرف کرپشن اور پیسہ کمانا اور کمیشن, اپنے لوگوں کی نوازی, اپنی مرضی کے ٹھیکے دینا, جتنا ہو سکے اپنے جیب میں پیسہ جائے, ہمارے اکاؤنٹس میں پیسہ جائے, عوام جائے بھاڑ میں. کیونکہ عوام سے ووٹ لینا ہمیں آ گیا ہے کہ پیسہ ووٹ خریدنا ہے, وہاں کے وڈیرے کو, وہاں کے نوٹیبل سے کو خرید لینا ہے, بات ختم, ہمیں ووٹ مل جائے گا اور ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس اٹ. اچھا نصرت صاحبہ کہ اکثر یہ گلا کیا جاتا ہے سندھ کے اندر کے جو اربن ایریاز ہے, کراچی کے لوگ وہ اکثر گلا کرتے ہیں کہ سندھ کی جو موجودہ حکمراں جماعت ہے اس کا ووٹ بینک رورل علاقوں میں ہے, دیہی علاقوں میں ہے. تو وہ اس وجہ سے کراچی کو اگنور کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کسی قسم کے کوئی منصوبے نہیں بناتے, ان کو اچھے طریقے سے وہاں کے لوگوں کو سہولیات نہیں دی جاتی. تو کیا جو اندرون سندھ کا علاقہ ہے جہاں سے یہ جماعت ووٹ لیتی ہے, حکمران جماعت, کیا وہاں پہ ڈیلیور کیا گیا؟ وہاں پہ تو یقیناً پھر صورتحال بہتر ہوگی, اس لیے کہ بڑے شہروں کو تو اگنور کر رہے ہیں بقول ان کے سیاسی مخالفین کے. بہت اہم سوال ہے. ہاں یہ تو اندر ایک بہت بڑا صدمہ ہے, دکھ ہے, کیونکہ میں جی 4تھا دن ہے, آپ نے میری وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جو میں بلاول زرداری صاحب کے والد اور ان کی پھپھو عذرا پیچیو صاحبہ کے حلقے میں کھڑی تھی, جہاں سے وہ جیتے تھے, اور صدر زرداری صاحب وہاں سے جیت کر صدر بنے تھے. وہاں کے ایک اسکول پہ میں کھڑی تھی اور میرا دل 8 آنسو رو رہا تھا کہ جس حالت میں نے اسکول کو دیکھا تھا, آنکھیں بند کر کے میں نے سوچا کاش یہ اگر صحیح ہوتا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہوتی, کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی, لیکن وہاں ویران, جھاڑیاں, تباہ برباد, ہماری سندھ کا پیسہ تباہ و برباد ہو رہا تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور بلاول زرداری کا حلقہ لاڑکانہ, جو آپ نے بڑی چیخیں سنی ہے لاڑکانہ کی, اور آپ نے ان جج صاحب کی بھی چیخ سنی ہوگی کہ یہ 90 ارب کہاں گئے, کون سی ڈائن کھا گئی, تو یہ لاڑکانہ ہی کی بات تھی. اچھا اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب جس کا جہاں وہ رہتے ہیں, میں بھی اسی محلے میں رہتی ہوں, خیرپور, میرا بھی وہی علاقہ ہے, حلقہ ہے. اچھا میں جا چکی ہوں موجودہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب کے حلقے کو, سارا وزٹ کیا, ہاسپٹلز, میں نے اسکولز, میں نے سب جگہ پہ خود گئی ہوں فزیکلی, اور جب گئی تو میری چیخیں نکل رہی تھی اور میں نے وہ ساری چیزیں بھی شیئر کی تھی. اگرچہ یہ ہے کہ اربن میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہے اور وہاں ان کا ووٹ بینک ہے, واقعی جیتے اس دفعہ 99 سیٹس لے کر آئے ہیں, جو بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ہی سیٹیں جیت کر آئے.
اور اگر آپ جیت کر آئے, اگر وہاں کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, تو وہاں کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ مانا کہ دیا ہے, مانا ایک فرض کر دیتے ہیں دیا ہے, کیا قصور کیا ہے وہاں کے لوگوں کا؟ وہاں کی بچیوں کا حق نہیں ہے کہ 13 سال میں وہ پڑھ سکے اپنے اسکول, اپنے گھر کے قریب ان کو اسکول مل سکے؟ 10,000 ارب سے زیادہ اگر میں نکالوں ڈیٹا, تو جو ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی چیخ نکل جائے گی اتر کہ یہ پیسہ کہاں گیا. کہ اگر ان اہم شخصیات کے اپنے حلقوں کا یہ حال ہے, یقین مانے جام صاحب, عذرا پیچیو اور آصف زرداری کے حلقہ جام صاحب, پینے کا پانی نہیں ہے صاف, گٹر ملا پانی لوگ پی رہے ہیں. اور جو لگی ہوئی ہیں پروجیکٹس اور پلانٹس, بیکار, تباہ برباد. کیوں بھائی؟ کس نے قصور کیا؟ عوام نے کیا قصور کیا ہے؟ تو کراچی کی عوام تو ویسے ہی چیخ رہی ہے. جو اربن ایریاز ہیں وہاں, خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم کو بھی کہوں گی, اگر آپ یہ کہتے ہو, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہاں پر ان کا ووٹ بینک نہیں, اس لیے یہ لوگ یہاں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, تو جب آپ کا ووٹ بینک ہے, آپ رول کر رہے تھے, آپ کی حکومتیں تھیں, آپ وفاق میں بھی اور یہاں بھی, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہاں یہ انلیگل ہائیڈرنٹس ختم کرا دیے؟ آج کل کیا آپ کے دور حکومتوں میں انلیگل ہائیڈرنٹس ختم ہو گئے تھے؟ کراچی کے لوگوں کو گھر گھر پانی ملنا شروع ہو گیا تھا؟ نہیں. کچرا صاف ہوا تھا؟ نہیں. مزید تباہ, کیونکہ تب آپ مل کر, جب آپ کا پیار محبت ہوتا تو سارے مسئلے انڈر دا ٹیبل چلے جاتے تھے, پھر کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایسی اسمبلی کے فلور پر کہ جب آپ حکومتوں میں ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کراچی کی عوام کے دشمن بن جاتے ہیں, اپنے دوست بنتے ہیں, پھر آپ صرف اپنے لیے جیتے, اپنی مراد لینے کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے, اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. عوام ابھی تک ویسے کے ویسے, بلکہ اور پیچھے چلی گئی. تو یہ ظلم ہوا ہے اربن ایریاز کے ساتھ بھی اور رورل ایریاز کے ساتھ بھی, کہ ان لوگوں نے صرف ایک, بلاول ہر جگہ کھڑے ہو کے کہتا ہے این آئی سی وی ڈی, این آئی سی وی ڈی. آپ کے توسط سے میں پوچھتی ہوں بلاول سے, اور بار بار پوچھا ہے, کیا پوری سندھ میں سندھ واسی دل کے مریض ہیں؟ کیا سب کو دل کی بیماری ہے؟ آپ آئیں تو اتر, میں آپ کو جلد کی وہ بیماریاں دکھاؤں گی, اتنے بڑے بڑے پھوڑے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر, اللہ زمین پھٹے تو میں زمین میں چلا جاؤں. ایسی بیماریاں پانی پینے سے, گندا, گڑھوں میں پانی پڑا ہے, وہ جو تھر چلے جائیں, عمر کوٹ تھر پار کر میر پور خاص, خیرپور, ایسے ایسے علاقے جہاں لوگ گڑھوں میں سے نکال کر گندا گدلا پانی پی رہے ہیں. 13 سال اتنا بجٹ, صاف ملا پانی, آخر کمیشن بنایا گیا, آخر ججز کا کمیشن بنا, پیسہ گیا, سب کچھ ہوا, آخر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سندھ کے 70% عوام گٹر ملا پانی پیتے ہیں. کتے کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے سندھ کے, ان کے منہ, گال, چہرہ, ہاتھ, پیر نوچ ڈالتے ہیں کتے, ویکسین نہیں ملتی. ویکسین موجود ہوتی ہے, میں گئی تھی مراد علی شاہ صاحب کے حلقے میں, وہاں لکھا تھا ویکسین اویلیبل ہے, میں نے کھلوایا, کہاں ہے ویکسین؟ there were no any kind of vaccine, نہیں تھی. بس میں کیوں لکھا ہے؟ جھوٹ لکھا ہے. آپ سے آخری کوشچن کروں گا نصرت سحر صاحبہ, آپ نے بلاول صاحب کا ذکر کیا, میں بلاول صاحب سے بار بار یہ سوال کرتی ہوں, اور بہت سارے لوگ بلاول صاحب کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں, پر آپ کو لگتا ہے کہ چاہے وہ بلاول صاحب ہوں یا مریم نواز صاحبہ ہوں یا پھر کسی بھی اور بڑے اس طرح کے سیاسی خاندان کے کوئی صاحبزادے ہوں, صاحبزادی ہوں, ان لوگوں کو زمینی سچویشن کا ادراک ہے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو ایک ببل میں, لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک حصار کے اندر زندگی گزارتے ہیں, ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے یا نہیں, یا پھر یہ میری سوچ یا ان کے ناقدین کی یہ سوچ غلط ہے, یہ بچے سمجھتے ہیں کہ گوٹھوں میں کیا ہو رہا ہے, گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, ان کو سب کچھ پتہ ہے اور یہی بہتری لائیں گے آگے جا کے ملک میں. اللہ کرے کاش کہ ان کو یہ ادراک ہوتا, کاش اگر یہ اپنے بار بار یہ گلگت والوں کو بے وقوف بناتے رہے اتنے عرصہ کیمپین کر کے, بلاول میرے نانا میری ماں, میرے نانا میری ماں, ہاں تمہارے نانا, ہاں تمہاری ماں عوام کے بیچ میں ہوتی تھی, بالکل بیچ میں ہوتی تھی, اور ان کو پتا چلتا تھا, آپ کے نانا عوام کے بیچ میں ہوتے تھے, انہیں پتا ہوتا تھا کہ عوام کا دکھ درد کیا ہے, ان کے ڈور اسٹیپ تک کیا پہنچانا ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ کے والد صاحب کو بھی نہیں پتا, کیونکہ آپ کے والد نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا, اتنا کچھ دے دیا جس طریقے سے دیا, اور آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ عام غریب لوگ جو آپ کا اپنا حلقہ ہے, چلیں چھوڑے, آپ لیاری گئے تھے,
लियारी, जहां आपकी माँ अपना दूसरा घर कहती है अपने आप को, लियारी। आप जब वहां गए तो लियारी के लोगों ने आपको पत्थर मारे, आपकी गाड़ी को, बिलावल की गाड़ी को पत्थर मारे, बेनजीर के बेटे को पत्थर मारा। क्यों मारा? आप कुछ सोच लेते हो उस वक्त कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है? इस वजह से कि आपके वालिद की सियासत की वजह से उन लोगों ने आपको पत्थर मारे कि जाओ, अब जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमारे साथ जितना जुल्म हुआ है, अगर उस वक्त आप उठते और हमारे बीच में आते तो शायद कुछ होता। तो यही वजह है कि काश बिलावल अपने इसी तरह अपनी माँ के नाना की सियासत को लेकर चलते और जमीनी हकायक को जानते, जो उनको आसपास लोग जो इनके जो जो कुछ लिख कर देते हैं, जो बताते हैं, ये उन्हीं को सच समझते हैं। इनको पता है कि एनआईसीवीडी, अच्छा एनआईसी, पूरी दुनिया में एनआईसीवीडी। और बिलावल, एनआईसीवीडी के अलावा मेरे बच्चों को, थर के बच्चों को, उनको ग़िज़ा नहीं मिलती, उनकी माँ को ग़िज़ा नहीं मिलती, वहां भूख है, अफलास है, गटर मिला पानी। एक दफा वो बोतल उठाकर देख तो लो जिसमें गटर मिला पानी होता है, कभी एक घूंट तो पीकर दिखाओ। ऐसा नहीं होता है, ये जमहूरियत नहीं है, इसको जमहूरियत नहीं कहते। 13 साल से हुकूमत होने के बावजूद कराची से कश्मीर तक के लोग, अवाम सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं। कराची के लोगों को आज तक पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कचरा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है बिलावल? क्या कराची आपका नहीं है? आप भागते हैं उधर, अगर लाड़काना आपका है, नवाबशाह आपका है, खैरपुर आपका है और शिकारपुर आपका है, दूसरे सारे जिले आपके हैं, तो उन जिलों को खुदा का वास्ता है वहां के लोगों पर रहम करो, वरना नुसरत अब्बासी हाथ जोड़ती है कि इस्तीफा देकर जाओ, वरना सिंध की आवाम की जो हालत है, जहां माएं अपने बच्चे हॉस्पिटल से बाहर जने, रोडों पे जने, बच्चों को उनकी लाशों को सुजुकियों पे, गधे गाड़ों पर ले जाएं 13 साल के बाद भी, तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए। और गिलगित के लोगों को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर हमने इनको वोट दिया तो शायद ये आइंदा गिलगित को भी यही हशर करेंगे, गिलगित का। नुसरत साहिर अब्बासी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।